جب ڈھاکہ فال ہوا، احمد بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے آیا تھا۔ یہ لوگ پریشان تھے، نئی جگہ پر پھر سے زندگی شروع کرنا تھی۔ کچھ رشتہ دار وہیں رہ گئے تھے۔ ہمارے محلے میں احمد کے چچا رہتے تھے۔ احمد کے چچا نے ابا جان کو ان کے حالات بتائے۔ ہماری گلی میں ایک مکان بہت دنوں سے خالی پڑا تھا۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آ بسے۔ احمد کی امی بڑی اچھی خاتون تھیں۔ امی جان سے بہت ہی جلد ان کا پہناپا ہو گیا۔ میں احمد کے گھر جا سکتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ سکتا تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی، جبکہ احمد انگلش میں عمدہ تھا۔ ایک دن احمد کی امی کہنے لگی، تم احمد سے کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے۔ امی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، چند دن اسے پڑھ لو۔ اس طرح میں احمد کے قریب ہو گئی۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو عام نوجوانوں کی طرح عشقیہ مکالمے میں نہ بولتا۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ میں نے جب میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تو مجھے اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا، اور ہماری آپس میں دلچسپی کا اظہار ہمارے گھر والوں پر بھی واضح ہو چکا تھا۔ دونوں گھروں میں مراسم اس قدر اچھے تھے کہ ہمارے والدین نے میری اور احمد کی محبت کو بھانپتے ہوئے ہماری منگنی کر دی۔ میری اور احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، لیکن ایک شخص ہماری منگنی سے خوش نہ تھا، اور وہ احمد کا چچا غفار تھا، جو اپنی بیٹی کی شادی احمد سے کرنا چاہتے تھے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد اچانک احمد کو اسکالرشپ مل گئی اور وہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ وہ تو شادی کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے سمجھایا کہ اس طرح شادی کر کے لڑکی کو پابند کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ کم از کم اس کو BA تو کر لینے دو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ احمد جانے پر راضی ہو گیا اور ہم سب اس کو ایئرپورٹ رخصت کرنے کے لیے گئے تھے۔ چند ماہ بیت گئے۔ احمد کے خطوط آتے تھے جس میں وہ لکھا کرتا تھا، بس تھوڑے دنوں میں آنے والا ہوں اور شہنائیوں کی گونج میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ احمد کا ایک خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب وہی مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ اتنا صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ چراغ ہی بجھ کر رہ گئے جنہوں نے میرے دل کی دنیا روشن رکھی تھی۔ میں بیمار ہو گئی، 1 ماہ تک مسلسل بیمار رہی۔ یہ بات سارے خاندان میں پھیل گئی کہ ذکیہ کے منگیتر نے بیرون ملک میں جا کر شادی کر لی ہے۔ اس دوران میرے ماموں جان اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے آئے۔ امی تو پہلے ہی افسردہ تھیں۔ ایسے وقت میں میری شادی تو کہیں نہ کہیں ہونا ہی تھی۔ جو میں نے چاہا تھا، انہوں نے اس کا احترام کیا۔ نصیب کی بنی بات بگڑ گئی۔ اس میں میرے والدین کا کوئی قصور نہ تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے احترام کرتے بنی میری شادی ہو گئی۔ میں فرح کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا، 3 سال گزر گئے۔ احمد لوٹا تو دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ ابا جان سے ملا تو پتہ چلا کہ یہ سارا چکر ان کے چچا کا چلایا ہوا تھا۔ یہ وہی تھے جو احمد کے خطوط اپنے پاس رکھتے اور ان کی نقل تیار کر کے ہم لوگوں کو دے دیتے۔ شادی کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ احمد بھی کچھ کم پریشان نہ ہوا۔ وہ مضبوط انسان تھا۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ اپنا کورس مکمل کر کے لوٹا تو سوالات کرنے لگا اور اصل حالات سامنے آ گئے۔ بعد میں ہم دونوں گھروں کو کافی دکھ اٹھانا پڑا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بدخواہ کی چالاکی سے جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ 2 دلوں کو اجاڑ کر اس کو کیا ملا؟ میں آج تک اس بات کا افسوس کرتی ہوں۔ کاش ایسا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب تقدیر کا لکھا مان کر زندگی بسر کر رہی ہوں۔ لیکن نہ جانے احمد کس حال میں ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خدا کرے وہ مجھے بھول چکا ہو اور خوش ہو۔ اس نے اپنے چچا کی لڑکی سے بھی شادی نہ کی، کیونکہ شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔